السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، موتیں تو دنیا میں بے شمار ہو چکی ہیں اور آئے دن ہوتی ہیں۔ ہم سبھوں کو بھی اپنے مقررہ وقت پر ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو ترک کر کے باقی دنیا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ مگر ایک موت وہ ہوتی ہے جو انسان کو مردہ کرتی ہے، مگر ایک موت ایسی ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ وہ موت زندگی کا بہانہ ہوتی ہے، بلکہ وہ مرنے والا خود بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور جس دین کے لیے مرتا ہے وہ دین بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہے شہیدوں کی موت۔ شہید جب راہ خدا میں لڑتا ہے، جس مشن کو بچانے کے لیے، تو بظاہر تو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، مگر وہ ایک بہانہ ہے، وہ ایک ہمارا نظارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شہید فوراً ایسی زندگی پاتا ہے کہ اسے کھانا بھی دیا جاتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی دنیا کا کھانا نہیں، جنت کا کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں وہی موت تھی جس موت نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یزید جب خلافت پر بیٹھنے والا تھا تو سیدنا امیر معاویہ نے اس کو وصیت کیا تھا کہ تم حسین کی عزت کرنا اور حسین کی رائے اور ان کے مشورے پر چلنا، کیونکہ حقیقت میں یہ انہی کا حق ہے، اور اگر حالات سازگار ہوں تو یہ خلافت انہی کے حوالے بھی کر دینا۔ مگر اس بدبخت نے کیا کیا کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے کڑی نگاہ اس کی امام حسین پر گئی، اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اور لوگ بیعت چاہے بعد میں قبول کریں، مگر حسین کی بیعت پہلے لے لو۔ سیدنا امام حسین کو یہ خبر پہنچی کہ مجھے یزید کو قائد اور رہنما ماننا پڑے گا، اور یزید کی شرارت سے وہ واقف تھے۔ حسین کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ امام حسین نے سوچا کہ اگر میں اپنا ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھ میں دے دوں گا تو پھر دین اسلام کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ جس دین کو میرے نانا نے 63 سال کی زندگی میں پودا لگا کر ایک تناور درخت کی شکل میں چھوڑ کر ہمارے سپرد کیا ہے، میں اس درخت کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کروا دوں؟ میں اس دین کو پامال کیسے کرا دوں؟ اور ایک طرف یہ بھی آپ جان رہے تھے کہ اگر بیعت نہیں قبول کروں گا تو مدینے میں رہنا یہ دشوار کر دے گا۔ اب آپ کے لیے 2 مسئلے تھے۔ اگر مدینہ میں رکتے ہیں تو گھر بار والوں کا بے حد خطرہ ہے، اور اس کی بیعت کرتے ہیں تو دین کا خطرہ ہے۔ آپ نے دین کو مقدم سمجھا، اور رات کے سناٹے میں اپنی اہلیہ سے بڑے درد بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، میری رفیق حیات، حالات بہت ناسازگار ہیں، علی اکبر کو جگاؤ، علی اصغر کو جگاؤ، سیدہ زینب سو چکی ہے انہیں بھی جگاؤ، اور علی اصغر تو گود ہی میں ہے،
ایسا کرو کہ گھر کا ان کے پاس ہوتا ہی کیا تھا، آج کی طرح سامانوں سے بھرے ہوئے گھر نہیں ہوتے تھے، وہ دنیا جمع کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ قرآن کی آیتیں جمع کرنے والے لوگ تھے۔ وہ گھروں کو طرح طرح کے آرام دہ اے سی اور ایئر کنڈیشن اور دیگر چیزوں سے سجانے والے نہیں تھے، وہ تو دلوں کو قرآن و حدیث سے سجانے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ بس معمولی کپڑا لے کر، اب آپ ذرا سوچو کہ اگر ہم 10 سال کرائے پر بھی رہتے ہیں کسی گاؤں کسی محلے میں، اور اچانک ہمیں چھوڑنے کو کہہ دیا جائے تو ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں تو ایک کرایہ دار ہوں، مالک بن جاؤں، چاہے پھوس کا مکان ہو چاہے ٹین شیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حسین کا تو اپنا نجی مکان تھا نا مدینے میں، پھر اور محلے کو چھوڑنا اور گاؤں کو چھوڑنا اور شہر کو چھوڑنا تو بہت آسان ہے، مگر وہ مدینہ جس میں ہر وقت فرشتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جہاں کی گلیوں میں چلو اور پیروں میں کانٹا لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، کیونکہ تکلیف مدینے میں ہوئی ہے۔ ایسے مدینے کو چھوڑنا کتنا بڑا گرا گزرا ہوگا میرے حسین پر۔ پھر آپ جب اپنی بیوی اپنے بچوں کو جگا لیتے ہیں اور جھولے کی شکل میں تھیلے کی شکل میں معمولی سامان لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی قبر نور پر حاضر ہوتے ہیں۔ حسین وہ نہیں تھے جو یہ سمجھتے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، حسین تو اس درجے پر تھے جو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا زندہ ہیں۔ جو پیغمبر ہم جیسے کمینوں کے بھی سلام کو سن کر جواب دیتے ہیں، وہ اپنے گود کے پالے ہوئے جن کی زبانیں چوسا کرتے پیارے مصطفیٰ، جن کو کندھے پر بٹھایا کرتے مصطفیٰ، جن کو جبریل جھولا جھلاتے، ایسی ہستی کا سوال، ان کا سلام، ان کا درد، ان کی فریاد مصطفیٰ کیوں نہیں سن رہے ہوں گے؟ پہنچتے ہیں آقا کے مزار پر اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مدینہ پسند تھا، ہم کو بھی مدینہ ہی پسند ہے، مگر یا رسول اللہ جس دین کو آپ نے میدان بدر میں بچایا تھا، جس دین کو آپ نے احد کے وادی میں بچایا تھا، جس دین کو آپ نے خندق کے سخت ماحول میں بھی بچایا تھا، اس دین پر حرف نہیں آنے دیا تھا، جس دین کے لیے چچا حمزہ کو بوٹیاں بوٹیاں کر دیا گیا، جس دین کے لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے لوگوں کو شہادت کا جام پینا پڑا، ہمارے بزرگوں نے جس دین کے لیے ہر جتن کر ڈالا، آج وہ دین مٹنے کے کگار پہ ہے، یا رسول اللہ اسی کو بچانے کے لیے آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت حسین کی آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ حسین کی آنکھیں خشک ہو گئی، بیٹیاں رو رہی ہیں، گھر کے سارے بچے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد رات کے سناٹے میں پیدل مدینہ سے مکہ جانا، اگرچہ وہ 500 کلومیٹر ہے، مگر آج ہندوستان سے پیدل جانے والا حاجی اتنی مبارک بادیوں کے قابل نہیں ہے جس مبارک بادی کے قابل امام حسین کا وہ قافلہ ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آدمی پیدل جا رہا ہے ہندوستان سے، مگر وہ اکیلے جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے ثواب لینے کے لیے، وہ جا رہا ہے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے صرف، مگر حسین اپنی چھوٹی سی سکینہ کو بھی لے کے جا رہے ہیں،
اپنے چھوٹے سے معصوم علی اصغر کو بھی لے کے جا رہے ہیں، شہاب جا رہے ہیں تو نیکی لینے کے لیے جا رہے ہیں، مگر حسین جا رہے ہیں تو اپنی جان دے کر اپنے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے حسین کا جانا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ مکہ شریف پہنچ گئے، اپنا تو گھر نہیں تھا، چاہنے والوں کے یہاں قیام کیا۔ ادھر چونکہ کوفہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے جو نااہل ہے، تو ان لوگوں نے امام حسین کے پاس خط لکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر، اس زمانے میں جبکہ نہ ڈاک کا نظام تھا اور نہ اس طرح کی تیز رفتار سواریاں تھیں، نہ ایسی سڑکیں تھیں، کوفہ سے مکہ 3 دن کے اندر تقریباً 52 سے 53 خط پہنچ گئے امام حسین کے پاس ہاتھوں کے ذریعے۔ اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اے امام، ہم آپ کے بابا کے مرید ہیں، ہم علی کے چاہنے والے لوگ ہیں، یہاں جو گورنر ہے ہم اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ آ جائیں تاکہ آپ کے پیچھے ہم نمازیں باجماعت پڑھیں، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو پھر ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، پھر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو ہم آپ ہی کا حوالہ دیں گے کہ ہم نے حسین کو دعوت دی تھی، حسین نہیں آئے تھے۔ یہ اتنا کٹھن مرحلہ تھا کہ حسین دین کے نام پر کیسے نہ جاتے کوفہ کی طرف۔ دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ حسین کو روک رہے تھے کہ آپ ان کوفیوں کی بدعہدی نہیں جانتے ہیں، یہ بدعہد قوم ہے، ان کی چٹھیوں اور ان کے خطوں پر مت جائیے، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ مکے ہی میں رہیں۔ اب 2 باتیں تھیں، ایک طرف کوفی محبت دکھا رہے ہیں اور دین کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ ہماری امامت کریں، آپ ہمیں قرآن سکھائیں، آپ ہمیں مذہب سکھائیں، اور یزید ظالم سے ہماری حفاظت کریں۔ یہ چیز بھی ان کو بہت بڑا مسئلہ تھا ان کے سامنے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو آپ کے خیر خواہ لوگ روک رہے تھے اور ایک طرف ان کی محبت دیکھ رہے تھے اور دین کا حوالہ، اس لیے امام حسین نے بیچ کا راستہ نکالا کہ اپنے بھائی حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ جاؤ آپ وہاں کے حالات دیکھ لو، اگر حالات اچھے ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے تو ان کے 7-8 سال کے 2 بچے محمد اور ابراہیم، یہ 2 بچے بھی جیسے آج بھی ہم آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ننھے بچے، ان کو نہیں پتا کہ ابو جان کہاں جا رہے ہیں، دھوپ ہے کہ بارش ہونے لگے گی، جام ہے کہ راستے پہ رش ہے، ہماری دعوت ہے کہ نہیں ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو اپنے والد کے ساتھ جانے کی خوشی مناتے ہیں۔ ایسے ہی ان بچوں کو کیا پتا تھا کہ امام مسلم کس ماحول میں جا رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں، لٹک جاتے ہیں کمر پکڑ کر، ابو جان ہم کو بھی چلنا ہے، ہم کو بھی کوفہ چلنا ہے۔ دونوں کو لے کر آپ کوفہ پہنچے، اور جب کوفہ پہنچے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 12 دن کے اندر، ہفتہ بھر کے اندر، 1 ہفتے کے اندر 12,000 لوگ مرید ہو گئے امام حسین کے نام پر کہ آپ ان کے نائب ہیں، ہم حسین کی بیعت لے رہے ہیں، یزید کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے سمجھا حالات تو بڑے اچھے ہیں، اسی ماحول میں خوش ہو کر خط لکھ دیا کہ حسین تشریف لائیں، یقیناً یہ لوگ اپنے قول کے سچے ہیں اور جو انہوں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے، 12,000 لوگ ہمارے چاہنے والے ہو گئے ہیں۔ امام حسین سفر ادھر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے بعد حالات بگڑتے ہیں، کچھ لوگوں نے جاسوسی کر دیا اور یزید کو یہ بات پہنچ چکی کہ امام مسلم جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں وہ آئے ہیں اور حسین کے نام کی بیعت شروع ہو گئی ہے کوفہ میں، تو اس نے فوراً فیصلہ لیا، اور جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر،
ان کو معزول کیا، ہٹایا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بہت کٹر اور انتہائی ظالم اور دل کا بہت سخت تھا، کہا تم جاؤ اور کوفہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اگر مسلم مل جائے تو فوراً ان کو قتل کر دو، اور اگر حسین آ جائیں تو اگر وہ ہماری بیعت کر لیتے ہیں تو چھوڑ دو، اور نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھی قتل کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار تھا، اس نے سوچا کہ میں کوفہ میں جاؤں گا اور وہاں حسین کی محبت کا جھنڈا آج کل لہرا رہا ہے اور لوگ حسین کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے چالاکی یہ کیا کہ امام حسین جو لباس پہنتے تھے وہی لباس پہنا، اور امام حسین کے آنے کا جو راستہ تھا مکہ سے کوفہ اسی راستے سے آیا، اور رات میں آیا تاکہ کوئی جان نہ سکے اور سب یہ سمجھے کہ حسین آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ چالاکی کیا اور رات کے سناٹے میں گھسا کوفہ، اور اندر جو دارالامارت تھا، جو سرکاری مکان تھا، اس میں جا کے گھس گیا۔ جب وہاں گھس گیا تو پھر اب وہ دوسرے دن اعلان کرتا ہے کہ جس کے گھر بھی مسلم ہو پکڑ کے لائے جائیں، ورنہ پتہ چل گیا تو اس کے گھر بار کو برباد کر دیا جائے گا اور چوراہے پہ اس کی لاش کو ٹانگ دیا جائے گا مار کر۔ پورے کوفے میں سناٹا مچ گیا۔ حضرت امام مسلم جس کے گھر تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ دھوکے سے آپ کو اسی سرکاری عمارت تک پہنچا دیا گیا جہاں عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ آپ پہنچ گئے، لیکن پہنچنے سے پہلے بھی ایک کیس ہوا۔ آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ مغرب کی نماز پڑھائی کوفہ کی جامع مسجد میں تو تقریباً مقتدیوں میں 500 لوگ تھے۔ جب نماز شروع کیا 500 لوگ تھے تکبیر کے بعد، اور جب امام مسلم نے سلام پھیرا تو کوئی بھی پیچھے نہیں تھا۔ یہی بدعہدی ہے، یہی ان کی بزدلی ہے کوفیوں کی، کہ عبید اللہ ابن زیاد کی جو وارننگ ہوئی کہ مار دیا جائے گا، اس کو گھر بار جلا دیا جائے گا جس کے ساتھ مل گئے مسلم، اسی خوف سے نماز کی حالت میں امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر سارے کوفی بھگ گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہمیشہ کے لیے کوفہ دھوکے کے نام سے مشہور ہو گیا، اور جن جن شہروں میں دھوکے ہوتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ تو کوفہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہی دھوکہ تھا۔ امام مسلم جب اندر گئے سرکات میں تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب پہنچے تو آپ نے جان بوجھ کر سلام نہیں کیا اس کو۔ تو وزیر بولا ارے آپ امیر کے پاس آئے ہیں اور سلام نہیں کیے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سلام نہیں کیا ہے اور نہ کروں گا، اگر اس کو ارادہ یہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے تو یہ سلام کا حقدار نہیں ہے۔ جو خاندان رسول کو مسل دے اور جو خاندان رسول کو مٹانے کا پکا ارادہ بنائے وہ سلام کے لائق کہاں؟ اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے قتل کرنے کا تو سلام بہت ہوں گے بعد میں۔ عبید اللہ ابن زیاد اتنا سن لیا تو اس کا موڈ اور خراب ہوا۔ اس نے کہا کہ اب تو آپ کی جان جانی ہی ہے، آپ نے یہاں آ کے ماحول خراب کر دیا کوفہ کا۔ یہاں پہ لوگ امن و امان کے ساتھ جی رہے تھے، یکجہتی تھی، اتحاد تھا، اور آپ نے آ کر یہاں پھوٹ ڈال دی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، میں یکجہتی نہیں توڑ رہا ہوں بلکہ قرآن کے نام پہ لوگوں کو ایک کر رہا ہوں۔ میں امن و امان نہیں ختم کر رہا ہوں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں امن قائم کر رہا ہوں۔ جب یہ جواب سنتا ہے تو اس نے ایک کو کہا ان کو لے جاؤ اور چھت سے مار کر زمین پہ گرا دو تاکہ ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری تیاری ہو گئی، مگر واہر نبی کے گھر والے کہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ابن سعد نظر آیا، ابن سعد کو بلایا اور کہا کہ تم قریش کے قریب ہو، میری امانت ہے لوگوں کی 7000 درہم، ایسا کرنا وہ امانت واپس کر دینا۔
اور دوسرا ایک بات ضرور کر دینا کہ میرے امام حسین کو میری شہادت کی اطلاع دے دینا اور ان کو بتا دینا کہ اگر نکل چکے ہوں تو واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ تو خود حکومت کے ساتھ بکا ہوا تھا، اس نے بتا دیا اور کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہو گئی، مگر آپ کے ساتھ جو 2 بچے تھے، تو جب آپ سرکاری عمارت کے لیے نکلے تھے جانے کے لیے، تو اپنے بچوں کو جو وہاں کے قاضی تھے وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے گھر بھیجوا دیا تھا اور کہا تھا ان کو سلامتی کے ساتھ آپ مدینہ بھیجوا دیجئے گا۔ مگر آپ کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو اب عبید اللہ ابن زیاد کا دل اور بڑھ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ان کے 2 بچے بھی ہیں جس کا نام محمد اور ابراہیم ہے، جو ان کو پکڑ کے لائے گا انعام و اکرام سے اتنا نوازا جائے گا کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ کون ہے جو ان بچوں کو پکڑ کے لائے؟ چاروں طرف لڑکے نکل پڑے، جوان نکل پڑے، دنیا دار نکل پڑے، پیسے کے غلام نکل پڑے۔ ان بچوں قاضی شریح نے یہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں ہے، اپنے بیٹے کو بلایا اور ارشاد فرمایا بابو، رات کے سناٹے میں بیٹے کا نام ان کے تھا اسد، کہتے ہیں اسد ایسا کرو، ایک قافلہ آیا ہوا تھا جو مدینہ واپس جانے والا ہے اور شہر سے باہر پہنچ چکا ہے، لے جاؤ جلدی سے ان دونوں بچوں کو اس قافلے کے حوالے کر دو، اس طریقے سے حضور کے گھر کی امانت حضور کے گھر میں پہنچ جائے گی۔ اسد لے کے چلا ان دونوں بچوں کو، لیکن وہ قافلہ بہت دور جا چکا تھا۔ جب تلاشتے تلاشتے اس کا غبار نظر آیا تو بچے نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ دھول جو نظر آ رہی ہے لگتا ہے قافلہ ہی جا رہا ہے، تم دونوں تیز دوڑو، میں واپس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اپنے بچوں پر توجہ دیں کہ آپ کا 6 سال کا بچہ ہو، 7 سال کا بچہ ہو، زمین دشمنوں کی ہو، حالات ناسازگار ہو، راستہ اجنبی ہو، رات کا سناٹا ہو، 6-7 سال کی عمر بچوں کی ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر وہ بچے جو فتنہ نہیں جانتے تھے، جن کو گھر میں کبھی جھوٹ نہ بولا گیا ہو، جن کے گھر میں کبھی فریب نہ دیا گیا ہو، جن کے گھر میں کبھی اونچی آواز سے بات نہ کی گئی ہو، وہ بچے تو سادہ دل تھے، وہ بچے دوڑتے ضرور ہیں مگر ان بچوں کو قافلہ نہ ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح جب ہوئی تو پکڑ لیے گئے، ابن زیاد نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور کہا جب تک میرا حکم نہ آ جائے جیل سے نہ نکالنے دینا، مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ جیل کا جو داروغہ تھا وہ اتفاق سے اہل بیت سے پیار کرتا تھا، نام اس کا مشکور تھا۔ اس نے کہا بیٹو چاہے نوکری چلی جائے مگر میں تمہاری حفاظت کروں گا، ایسا کرو جیل سے میں نکال دیتا ہوں، یہ میری انگوٹھی لے لو اور قادسیہ ایک شہر ہے، تم وہاں تک پہنچ جاؤ، وہاں کا جو کوتوال ہے میرا سگا بھائی ہے، اس سے تم انگوٹھی دکھانا، میرا نام بتانا، وہ تم کو مدینہ پہنچا دے گا۔ نونہال بچے جانتے ہی کیا تھے، اللہ اکبر! جب چلے تو راستہ چونکہ معلوم نہیں تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ننھے ننھے بچے جو کبھی 1-2 کلومیٹر پیدل نہ چلے ہوں، جو کبھی بغیر سواری کے باہر گئے نہ ہوں، ان بچوں کو پوری رات چلنا پڑا کوفہ کے اندر۔ کھانا کھائے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، پانی ملے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، 7-8 سال کے بچوں کی وہ کون سی کیفیت رہی ہوگی؟ اولاد والو، بچوں والو ذرا درد لاؤ، اور ان پیاروں کی محبت میں اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو قسم اللہ کی یہ آنسو شفاعت کی دولت ہوگی تمہارے لیے۔ وہ بچے نکلتے ہیں، پوری رات جب چلے، صبح ہوئی تو دیکھا پھر میں کوفہ ہی میں ہوں، صبح ہوئی تو دیکھا پھر میں کوفہ میں ہوں۔ اب تو بالکل سہم گئے کیونکہ 1 رات پکڑے جا چکے تھے، یہ دوسری رات تھی، اب تو ان کی خیر نہیں تھی۔ لیکن بچوں نے دیکھا ایک تالاب ہے، تالاب کے کونے پر ایک بڑا درخت ہے، اس درخت میں کچھ جگہ ہے، گئے دونوں بچے اسی میں آپس میں لپٹ کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے، اتفاق سے جس گھر کی وہ لونڈی تھی
وہ گھر والی اہل بیت سے پیار کرتی تھی، اس نے جب بچوں کو لپٹے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی پیشانی کو دیکھ کر، ان کی زلفوں کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر سمجھ گئی یہ مسلم بن عقیل ہی کے بچے ہوں گے۔ اس نے کہا بابو مت رو، میں تم کو ایسے گھر میں پہنچا دوں گی، گھر کی مالکہ بہت اچھی ہے، تم کو نہلائے گی، دھلائے گی، کھلائے گی، لے جا کے وہاں پہنچا دیا۔ اس کے شوہر کا نام حارث تھا، حارث بہت بدماش تھا، بہت شریر تھا، وہ انہی بچوں کی تلاش میں پوری رات گھما تھا، اس کا گھوڑا بھی مر گیا تھا چلتے چلتے، انہی بچوں کی تلاش میں تاکہ انعام ملے تو زندگی عیش سے گزاریں گے۔ جب رات میں پہنچا وہ تو اس نے بیوی نے کہا کہاں تھے؟ اس نے کہا ارے تم کو نہیں معلوم، 2 بچوں کو جو پکڑ لے گا وہ انعام پائے گا۔ اس نے کہا بیوی نے ارے جہنم جہنم مول مت لو، وہ نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم، تم گھر کی عورت ہو، چپ رہو، کھانا لاؤ۔ کھانا کھایا، سویا، چونکہ اسی کے گھر میں دونوں بچے موجود تھے۔ رات جب آدھی ہو گئی، جب آدھی رات ہوئی تو کیا ہوا، جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا اچانک جگا اور چھوٹے بھائی کو جگا کے رونے لگا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیا ہوا بھائی جان، کیا کوئی حادثہ ہونے والا ہے؟ تو محمد نے کہا بیٹے میرے بھائی ابراہیم سنو، ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، ان کے بغل میں میرے ابا مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضور میرے والد سے کہہ رہے ہیں ارے مسلم تو تنہا کیوں آ گیا، اپنے بچے کو کیوں چھوڑ کے چلا آیا؟ تو میرے باپ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ کہتا ہے بڑا بھائی بابو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی موت قریب آ چکی ہے، کیونکہ حضور سے میرے ابا نے یہی کہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اب ہم لوگ اس گھر کا پانی مت پیے، اب ہماری قسمت میں جنت کا پانی ہے، اب ہماری قسمت میں حوض کوثر کا پانی ہے۔ یہ جب بڑا بھائی اتنا کہتا ہے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے زور سے پکار کر بھائی جان یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، ابھی میں نے بھی سیم یہی خواب دیکھا ہے۔ اتنا تھا کہ گھر بالکل آہو بکا کا گہوارہ بن گیا، ایک دوسرے کو لپٹ کر رونے لگے۔ جب آواز گونجی اور اس کے گھر میں وہ مبارک پھولوں کی بہترین آواز اس کے گھر میں جب چاروں طرف پھیلی، حارث کی آنکھ کھلی، دوڑتا ہوا گیا، دروازے پر بہت تیز پیر مارا، دروازہ ٹوٹا، بیوی کمر پکڑ کر کے لٹک گئی، ان کو مارنے کے بجائے مجھے مار دو، میری نگاہیں ان کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے، حارث تمہیں قسم ہے پہلے مجھے مار دو۔ مگر اتنی تیز ٹھوکر ماری کہ اس کی بیوی ایک کھمبے سے لگی لہو لہان ہو گئی، اور ان بچوں کے ظلم، چونکہ وہ 7 سال کے 6 سال کے ضرور تھے، مگر حضور کی سنت میں انہوں نے زلفیں رکھا رکھی تھی، ایک کا زلف پکڑا اور دوسرے کا زلف پکڑا اور پکڑ کے باندھ دیا اور کئی تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ رات بھر ایسے گزارو، صبح تمہاری خیریت لی جائے گی۔ پوری رات بچے روتے بلکتے رہے، صبح اٹھا اور اس کے بعد کھچر میں ایسے باندھا جیسے کپڑا باندھا جاتا ہے، جیسے سامان باندھا جاتا ہے۔ نبی کے مقدس گھرانے بیوی نے پیچھا کیا مگر بیوی کی نہ سنی، نہر فرات کے قریب گیا تاکہ وہاں پر ان کو شہید کر دیں اور ان کا سر کاٹ کے ابن زیاد کو پہنچا دیں تاکہ ہماری نسل بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مگر دیکھو کیا حال اس کا ہوتا ہے، جیسے پہنچا اور نہر فرات کے پاس پہنچ کے ان کو کھولا رسیوں سے اور تلوار نکال کر کے سامنے کھڑا کیا، جیسے مارنے کے لیے تیار ہوا تو چھوٹا بھائی سب سے پہلے چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا۔ بڑے بھائی نے کہا ارے مارنے والے اگر تجھے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کی موت نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے مارو، میں اپنے بڑے بھائی کی موت نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بہرحال تلوار نکالی اور دونوں کی گردن کاٹ لیا اور لاش مبارک کو نہر فرات میں ڈال دیا اور
बोरी में उसको बांध कर और सीधे आया सरकारी इमारत में, जहां वो बदबख्त खबीस इब्ने ज़ियाद था उसके पास गया और बड़े पुरतपाक अंदाज में और बहुत ही फ़ख्र के अंदाज में कहा, लीजिए दुश्मनों का सर। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या मतलब? कहा, लीजिए अपने दुश्मनों का सर और लाइए वो इनाम कि हमारी नस्ल बैठ के खाए। उसने कहा, किसका सर है? तो इसने कहा, अरे मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों का सर यही तो है। उसने कहा, अरे लईन, मैंने तो यजीद को खत लिख दिया है कि वो बच्चे हमारी पकड़ में मौजूद हैं। अगर उसने कहा कि जिंदा भेजो तो मैं क्या जवाब दूंगा? हमने पकड़ने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। इब्ने ज़ियाद से जब ये सुना तो वो हैरत में पड़ गया। हारिस कहता है, हुजूर हमने इसलिए मार दिया कि हमें डर था कि कोई छीन न ले, मैं इनाम से महरूम रह जाऊं, इसलिए मैंने समझा कि मार के सर ही पहुंचा दूं आपके पास। इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं, अगर यजीद ने कह दिया कि हमें जिंदा चाहिए तो मैं क्या कहूंगा? इसलिए तूने बगैर इजाजत के चूंकि सर काटा है, एक मुकातिल नामी जिसका काम ही था कत्ल करना, जल्लाद था, उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहता है, इसका सर खुद कलम कर दो। उसी के सामने एक कौड़ी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला और इब्ने ज़ियाद ने उस हारिस को भी दुनिया ही में फना फिन्नार कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, मगर मुस्लिम बिन अकील के वो दोनों बच्चे। हदीस है मिशकात शरीफ की कि एक शहीद की रूह जब निकलती है तो जन्नत में सब्ज परिंदों की शक्ल में जहाँ चाहती है चूंगती है, जहाँ चाहती है पानी पीती है। मैं कहता हूँ, अल्लाहु अकबर, ऐ हारिस, तू जहन्नम की तपिश में होगा, मगर मोहम्मद और इब्राहिम की रूह है आज भी जन्नत की नेमतों से सरफराज होंगे। वो नहीं मरे हैं, बज़ाहिर तो सर कटा था, मगर आज भी कुरान उन्हीं के सर का सदका है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये उनकी ज़िंदगी की अलामत है, ये उनके ज़िंदा होने की पहचान है। 1450 साल गुजर गए, हमारे बाप दादा में न जाने कितने लोग दुनिया में आए जिनका हम नाम नहीं जानते, मगर मोहम्मद बिन इब्राहिम के मोहब्बत करने वालों, आज भी तो उनका जिक्र हो रहा। यही तो ज़िंदगी की पहचान है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। एक अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, तू अपने मुक़द्दस बंदों का सदका हम लोगों को नसीब फरमा। खुसूनत सैयदना इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चे सैयदना मोहम्मद और सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शहादत का फैज़ान हमें अता फरमा। ए मौला करीम, उनके रूहानी फैज़ान से हम तमाम हाज़रीन को माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, परवरदिगारा, इस महीने में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़िक्र की महफ़िलें हैं, मौला उन तमाम महफ़िलों की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा